ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارال وحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خوبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے کویسچن کریں گے۔ کرسب، روزے کے متعلقہ ہمارے ناظرین کو رمضان کے متعلقہ آگاہ کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محمد اویس صاحب، رمضان المبارک کے اندر روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت اور روزہ رکھنا، یہ تو الحمدللہ ان دنوں میں بہت بڑا اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم اس چیز کے اندر اس قرآن کی آیت کو پہلے دیکھیں کہ جو میں نے پڑھی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، گویا جس طرح اللہ نے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے تھے، اسی طرح تم پہ بھی روزے فرض ہوئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سمجھ آئی کہ روزہ جو ہے یہ انسان کو رکھنے سے اللہ متقی بنا دیتا ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فائدہ روزہ رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم جنۃ من عذاب اللہ، روزہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی عذاب سے انسان کو بچا لے گا، یہ ڈھال بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو کے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو السواق مطہرۃ للفم ومزات للرب، جو آدمی، ایک بات میں یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں، وہ کیسے مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی جی نہیں، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کہاں آتا ہے مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حدیث پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث پاک میں تو یہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسواک جو ہے یہ منہ کو صاف کر دیتی ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم، اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اللہ، سمجھ آتی ہے؟ یہ واجب ہو جانی تھی۔ تو روزے میں یہ کیسے اس کے ساتھ روزے کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی بو مجھے کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی، اللہ، مجھے ہر چیز سے اچھی لگتی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے، رمضان کے اندر سحری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی سحری میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو روز محشر اللہ کی عدالت میں آئیں گی اور آ کے سفارش کریں گی، انسان کی شکل میں بن کے آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام، روزہ، والقرآن یشفعان للعبد، یہ دونوں چیزیں اللہ کی عدالت میں انسان کے لیے سفارش کریں گی۔ اللہ۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر روزہ ہی نہیں رکھتے، اللہ، اور کتنے روزے، 3 7 4 سال کئی لوگوں کو ہو گئے وہ روزے ہی نہیں رکھتے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کو 50 سال گزر گئے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ، جبکہ ایک روزہ انسان چھوڑ دے تو وہ معاف نہیں ہوگا اسے۔ جیسے نمازیں ہیں، آدمی 50 سال کے بعد توبہ طائب ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد، 10 سال کے بعد توبہ طائب ہو جاتا ہے، تو بعد میں وہ سوچے بھی شاید میں اتنی دیر بعد توبہ طائب ہو چکا ہوں تو اب میری جو نمازیں ہیں وہ ختم پچھلی، تو آئندہ سے میں نئی پڑھ لوں گا تو اس سے بخشش ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے۔ روزہ جو ہے اس کی قضا دینی پڑتی۔ اللہ، روزے رہ گئے، میں تندرست ہوں تو میں نے قضا دینی ہے اس کی۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تاکہ ہم روز معاشر اللہ کے، اور موبائل کا استعمال بھائیو بہت کم کر دیں ان ایام میں۔
موبائل کو چھوڑ دیں، بالکل اسے ختم کر دیں، اعتکاف کی تیاری کریں اور اسی طرح نوافل کی تیاری کریں، اذکار کی تیاری کریں اور ہر وقت سارا دن اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھیں۔ یہ کچھ باتیں تھی جو اہم تھی، کرنے والی تھی، میں نے احباب کے سامنے کی ہے۔ اللہ مجھے بھی سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته